دوستو تلنگانہ کے اندر پولیٹیکل ڈرامہ مسلسل ایک ماہ سے چل رہا ہے. جیسے ہی الیکشن کا شیڈیول آتا ہے 30 نومبر کو پولنگ ہوگی, 3 دسمبر کو رزلٹ آنے والے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار چکی ہے. دوستو جب ہم غور کرتے ہیں, تلنگانہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, تو ہمیں اور مجھے یہ بات یقینی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے, اگر کوئی بہترین پارٹی تمام پارٹیوں سے بیسٹ پارٹی کوئی ہے تو وہ ہے BRS پارٹی, اور اس کے پریسیڈنٹ جو اب CM KCR صاحب ہیں. مسلسل 2 پریڈ 2 میعاد ان کے مکمل ہو رہے ہیں. کوئی فرقہ وارانہ واردات تلنگانہ کے اندر, ریاست کے اندر اب تک نہیں ہوئی. دوستو گڈ گورننس, لائن آرڈر بہترین. دوستو الیکشن کا جیسے ہی شیڈول آتا ہے تمام پارٹیاں بھی سوچ رہی تھیں, لیکن CM KCR صاحب نے 100 کے 100 امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا, اور تمام پارٹیاں جوجھ رہی تھیں. کسی نے بھی کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تمام پارٹیوں کے اندر کوئی مضبوط ترین پارٹی ہے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر, وہ ہے BRS پارٹی. دوستو کس طرح سے پولیٹیکل ڈرامہ چل رہا تھا, اس پارٹی سے اس پارٹی, اس پارٹی سے اس پارٹی, آیا رام گیا رام, جم جیلانی کینڈیڈیٹ ہو رہے تھے. لیکن ایک واحد پارٹی BRS پارٹی ہے جس کے لیڈرز بالکل کم تعداد کے اندر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی وہ شمولیت اختیار کیے ہیں. اس سے اس پارٹی کا ڈسپلین ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اب ادر پارٹیز کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. مسلسل دوستو ایک ماہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اور اب کل یا پرسوں جو نامنیشن کینڈیڈیٹ کے ہیں وڈرا کرنے کا انہیں موقع دیا جائے گا, اور جو وڈرا کرنا ہے وہ لوگ وڈرا کر لیں گے. اس کے بعد تمام پارٹیاں اب میدان کے اندر اتریں گی. ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ تلنگانہ کے اندر اس کا اقتدار آئے, لیکن دوستو میں آپ کو بتا دینا یہ چاہتا ہوں, اپنا قیمتی ووٹ اپنے اپنے کانسنسی کے اندر کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں BRS پارٹی کے, کیا اسکیمات ہیں, کیا بینیفیشر کو ان تک مدد پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے, خود بغور جائزہ لیں. جب ہم BRS پارٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستو, جب ہم تلنگانہ ریاست کا آپ دورہ کریں گے, تلنگانہ ریاست کا آپ 9 سالہ پریڈ دیکھیں گے, اس کے اندر کوئی فرقہ وارانہ جھگڑے فسادات نہیں ہوئے. گنگا جمنا تہذیب کو CM KCR صاحب باقی رکھ رہے ہیں. اسی لیے تو مقبول ترین وہ لیڈر ہیں. خود اپنی جستجو کاوشوں سے تلنگانہ کو متحدہ آندھرا سے آزادی دلائی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر جو تلنگانہ کی آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اس کے بعد 2 میعاد 2 پریڈ 2 مرتبہ اقتدار میں رہے یہ واحد پارٹی ہے. دوستو آپ اڑیسہ لے لیں, چھتیس گڑھ لے لیں, جھارکھنڈ لے لیں, لیکن وہاں پر دور اقتدار میں جن لوگوں نے جستجو کی, جن لوگوں نے ریاست کی آزادی میں حصہ لیا, وہ لوگ اقتدار میں نہیں آئے, لیکن 2 مرتبہ اقتدار میں آنے والی واحد پارٹی TRS یا BRS پارٹی ہے. دوستو
اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کے ڈسپلین کا، اس کی مضبوطی کا۔ ادر پارٹیز بھی ہیں، ہر پارٹی کے اندر سی ایم کی لڑائی چل رہی ہے، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، ہر کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو سی ایم کا دعوے دار کہہ رہا ہے۔ آپس ہی کے اندر پھوٹ ہے، تو وہ عوام کا بھلا کیا کریں گے، رعایا کا بھلا کیا کریں گے، یا پبلک کا بھلا کیا کریں، غور کرنے کی بات ہے دوستوں۔ اب رہا سوال بی آر ایس پارٹی بی جے پی سے جڑی ہوئی یہ افواہیں گشت کر رہی ہیں، لیکن بالکل غلط بات ہے دوستو۔ جب ہم جائزہ لیتے ہیں کرناٹک کا، لوگ کہتے ہیں کہ کرناٹک کے اندر جو لہر تھی کانگریس کی، وہ لہر یہاں پر بھی آئے گی، لیکن وہاں کی نوعیت الگ تھی۔ وہاں پر پردے کا مسئلہ تھا، حلال کا مسئلہ تھا، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا، جو بی جے پی دور اقتدار میں تھی، جو ظلم جو مسلمانوں پر، مائنارٹی پر ڈھائے جا رہے تھے، لیکن برعکس تلنگانہ کے اندر ایسا نہیں ہے دوستو۔ ایک جہتی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں پر فیسٹیولز ہوتے ہیں، مسلمان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو رمضان کٹ دی جاتی ہے، اور جب عیسائی کی عید آتی ہے تو عیسائیوں کے لیے الگ سے کٹ دی جاتی ہے۔ جب ہندوؤں کا تہوار آتا ہے، اسے بدکما پنڈو کے جب وہ تہوار میں گفٹ دیے جاتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو گڈ گورننس سے بی آر ایس ہی رکھتی ہے۔ سوچئے، سمجھیے، اپنی قیمتی ووٹ کا ضرور 30 نومبر کے دن کار کے نشان کو ووٹ ڈال کر بھاری اکثریت سے سی ایم کے سی آر صاحب دوبارہ سی ایم ہیٹرک کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں۔ جے تلنگانہ۔